بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اس کے دونوں گواہوں پر اور سود کے لکھنے والے پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کی وجہ سے لعنت فرمائیں وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ جان بوجھ کر سود کھانے، کھلانے، گواہی دینے اور لکھنے والوں پر قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنت فرمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے اگر بلا توبہ مر گئے شفاعت نہیں بلکہ لعنت فرمائیں گے۔ الیاذ باللہ۔ لعنت کے معنی دھتکارنے اور بھگا دینے کے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو حاکم کو رشوت دینے والے پر اور اس حاکم پر بھی جو رشوت لے۔ رشوت اس رقم کو کہتے ہیں جو دوسروں کا حق مارنے کے لیے حکومت کے کلرکوں اور افسروں کو دی جاتی ہے۔ رہی وہ رقم جو اپنے جائز حق کی وصول یابی کے لیے باطل نظام حکومت کے بے ایمان کارندوں کو دل کی پوری نفرت کے ساتھ اپنی جیب سے نکال کر دینا پڑتی ہے، جس کے بغیر اپنا حق نہیں نکلتا، اس کی وجہ سے یہ مومن اللہ تعالیٰ کے ہاں دھتکارا نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ ایسے حالات شدید تقاضا کرتے ہیں کہ خدا کا دین غالب اور حکمران ہو۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، تو جو شخص مشتبہ گناہ سے بچے گا وہ بادرجہ اولا کھلے ہوئے گناہوں سے بچے گا، اور جو شخص مشتبہ گناہوں کے کر ڈالنے پر جرت دکھائے گا تو کھلے ہوئے گناہوں میں بھی اس کا پڑ جانا بہت زیادہ متوقع ہے۔ اور معصیتیں اللہ تعالیٰ کا ممنوعہ علاقہ ہے جس کے اندر جانے کی اجازت نہیں، اور اس کے اندر بلا اجازت گھس جانا جرم ہے۔ جو جانور ممنوعہ علاقے کے آس پاس چرتا ہے اس کا ممنوعہ علاقے میں جا پڑنا بہت زیادہ متوقع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز جس کا نہ تو حرام ہونا قطعی طور پر معلوم ہو اور نہ حلال ہونا صاف صاف معلوم ہو، اس کے بعض پہلو حلال معلوم ہوں اور بعض حرام دکھائی دیتے ہوں، تو مومن کا کام یہ ہے کہ اس کے پاس نہ جائے۔ اور ظاہر ہے کہ جو شخص مشتبہ چیزوں سے دور بھاگتا ہو وہ کھلے ہوئے حرام کام کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے برعکس جو شخص مشتبہ چیزوں کے ناجائز پہلوؤں کو دیکھنے کے باوجود اسے اختیار کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دل کھلے ہوئے حرام کو اختیار کرنے پر جری اور دلیر ہو جائے گا، اور یہ دل کی نہایت خطرناک حالت ہے۔ حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اللہ کے متقی بندوں کی فہرست میں نہیں آ سکتا جب تک کہ گناہ میں پڑنے کے ڈر سے ایسی چیز نہ چھوڑ دے جس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جو مباح کے درجے کی ہے، جس کے کرنے میں گناہ نہیں ہے لیکن اس کی سرحد گناہ سے ملی ہوئی ہے، آدمی محسوس کرتا ہے کہ اگر میں اس مباح کی مینڈ پر گشت لگاتا رہوں تو ممکن ہے قدم پھسل جائے اور میں گناہ میں گر پڑوں۔ اس ڈر سے وہ مباح سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیتا ہے۔ دل کی یہی وہ حالت ہے جسے شریعت کی زبان میں تقویٰ کا نام دیا گیا ہے، اور ایسا صاحب دل آدمی حقیقتاً متقی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں احکام کی خلاف ورزی سے روکنا مقصود ہے وہاں وہ یہ نہیں کہتا کہ میری مقررہ کی ہوئی حدوں کو نہ پھلانگنا، بلکہ یوں کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جانا۔